السلام علیکم میرے پیارے لسنر، ویڈیو پلیز اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کریں۔ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میرا نام راحت ہے، میں سرگودا میں رہتی ہوں۔ ہم 3 بہنیں 5 بھائی ہیں۔ میں سب سے چھوٹی ہوں۔ مجھے زندگی میں دکھ کے سوا کچھ نہیں ملا۔ میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی، بہت لائق تھی۔ میرے ماموں سے میرے ابو کا زمینوں کا جھگڑا تھا۔ وہ آم لے کر آئے، جب میں نے وہ آم کھائے تو میں بیمار ہو گئی۔ میں ہر وقت روتی رہتی، پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھومتی، کھانا نہ کھاتی، اپنے آپ کو چاقو مارتی۔ ایک بار میں نے اپنی کلائی پر ہی چاقو مار لیا۔ میری بڑی بہن ہمیشہ مجھے بچاتی، باقی گھر والے مجھ سے نفرت کرتے کہ شور کرتی ہے، مر جائے تو اچھا ہے۔ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نیم پاگل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ میں کبھی کبھی کپڑے بھی اتار کر پھینک دیتی تھی، اور پھر 12 سال کی عمر تک میں ایسی ہی رہی۔ ایک نورانی بزرگ نے تعویذ دیا اور پھر میں ٹھیک ہو گئی، لیکن میرا تمام وقت برباد ہو چکا تھا۔ میں تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے میٹرک کی ذیلی سند بنوا لی تھی۔ ہوتے ہوتے میں 15 سال کی ہو گئی۔ ایک بات بتانا بھول گئی کہ جب میں 14 سال کی تھی تو میری ابو وفات پا گئے۔ وفات سے قبل انہوں نے زمین بھی خرید لی تھی، لیکن ابو کے وفات کے بعد میرے گھر والوں نے، خصوصاً میری ماں نے بھی رنگ بدل لیا۔ میرے بڑے بھائی کی تائی کی بیٹی سے شادی ہو گئی تھی۔ میری بڑی بہن کے وٹے میں اس وقت ابو زندہ تھے۔ آپی کی یاد سے پہلے میرا ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں گھومتا جا رہا ہے۔ میری کہانی سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اپنی آپی کا زندگی نامہ سنا دوں۔ اس وقت میرے بھائیوں نے میری امی ابو کے ساتھ مل کر آپی کا گھر برباد کر دیا۔ میرے بہنوئی چکوال میں مل میں کام کرتے تھے۔ میری آپی کی شادی بھی مجبوری میں ہوئی، کیونکہ امی ابو نے حج پر جانا تھا، فرض تو ادا کرنا تھا۔ جب حج سے واپس آئے تو امی ابو آپی کی طلاق کا مطالبہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ پینڈو ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ میری بہن کو شہر میں رکھتا۔ میری بڑی آپی کے ساتھ میرے گھر والوں نے بہت زیادتی کی۔ وہ غریب ایک دن بھی سکون نہ دیکھ سکی۔ امی کو صرف نوکرانی چاہیے تھی۔ آپی ایک بھائی سے چھوٹی، باقی سب سے بڑی تھی۔ گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ گھر میں بھینسیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ بھینسوں کا سارا کام، سلائی کڑھائی، سب کے کپڑے سینا دھونا، ہانڈی روٹی اور سب بہن بھائیوں کو تیار کرنا تھا۔ بس یہی کام آپا کا تھا جو ہماری ماں نہیں کر سکتی تھی۔ آپی 9 سال کی عمر سے گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ 18 سال کی عمر میں بھائی کے وٹے سٹے میں آپی کی شادی ہو گئی، اور 4 ماہ بعد گھر والوں نے انہیں طلاق دلوا دی، اور میری آپی آج پورے 40 سال کی ہیں۔ گھر والوں نے ان کی شادی نہیں کروائی، اور اب وہ بلڈ پریشر کی مریضاں ہیں، سب پر بوجھ ہیں۔ اب گھر والے کہتے ہیں کہیں شادی کر لو، ہماری جان چھوڑ دو، لیکن اب آپی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ گردوں کمر پسلیوں کے مرض میں مبتلا ہیں، اور جس کے وٹے سٹے میں شادی ہوئی تھی اس کی 4 بچے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ بڑا بیٹا 24 سال کا اور بیٹی 15 سال کی۔ وہ میٹرک کر رہی ہے اور چھوٹے بھی پڑھ رہے ہیں۔ بھائی ابو کی جگہ بینک میں ملازم ہیں اور شادی کے کچھ سال بعد ہی علیحدہ ہو گئے۔ یوں آپی کی زندگی برباد ہو گئی، لیکن اس کا احساس کسی کو بھی نہیں۔ جاننے والوں کو دکھ ہوتا ہے، لیکن گھر میں کسی کو بھی نہیں۔ اور باقی 4 بھائیوں نے میٹرک ہی کیا اور مجھ سے بڑی نے MA کیا۔ 1 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی۔ اب میں اپنی کہانی سٹارٹ کرتی ہوں۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو میرے لیے رشتہ آیا۔ اس کے امی ابو پسند کر کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا لڑکا بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر لڑکا آیا۔ مجھے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا۔ کسی بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میٹرک تک تعلیم تھی اس کی، اور اس کی جو بہن تھی وہ خوشاب میں رہتی تھی، جہاں ان کا گاؤں تھا۔ پھر یہ لوگ یہاں آ گئے، سرگودا۔ ان کی بہنیں وہاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ وہ رشتہ پکا کرنے آئے تو دوسرے چوتھے نمبر والے بھائی نے نیا ڈرامہ کیا۔ ان کو کہا کہ آپ 5 لاکھ اور 5 تولے سونا لکھ دو۔ وہ لوگ چلے گئے، کیونکہ وہ ناراض ہو گئے تھے، اور اس لڑکے سے میری بات بھی ہوتی تھی۔ مجھے اس نے کال پر کہا کہ وہ نہیں مانیں گے۔ اب میں رونے لگی۔ پھر میں اکثر کال پر روتی۔ اس نے کہا گھر والوں کو کہو کہ کوئی ڈیمانڈ نہ کریں، میں ابو کو منا لوں گا۔ اس لڑکے کا نام اکرم تھا۔ میں نے کیسے گھر والوں کو منایا خدا جانتا ہے۔ اور پھر 20 فروری 2011 کو ہمارا نکاح ہوا،
اور اس مدت سے اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پیار ہو گیا، اور وہ ساری رات کال پر پیار بھری باتیں کرتا۔ وہ اسمارٹ اور خوبصورت بہت تھا، اور اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی۔ نکاح پر میں بہت خوش تھی۔ میرے گھر والے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، مگر وہ اکرم مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ میں نے ان کو اپنی تعلیم میٹرک بتائی تھی۔ اس کے بعد اس کی ملاقاتوں کا دورانیہ بڑھ گیا۔ وہ ایک دن چھوڑ کر آتا، 4-5 گھنٹے بیٹھ کر چلا جاتا۔ اس کے گھر والے رخصتی کا کہتے تو میری امی یا بھائی بولتے کہ ابھی راحت چھوٹی ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، میک اپ میں رہا کرو، ہاف بازو پہنو۔ ہائے، میں گھر والوں کی مانتی رہی۔ اس حلیے میں ان لوگوں کو اچھی نہ لگتی۔ میرے سسرال کا ماحول مذہبی تھا، اور میں نادان کس طرح گھر والوں کی باتوں میں آ گئی۔ اکرم سے میری محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گھر آتا تو گویا میں خوشی سے جھوم جاتی۔ میری محبت، میری خوشی سے میری امی، بھائی اور مجھ سے بڑی بہن جلنے لگے تھے، اور ان کی باتوں میں آ کر میرے فیشن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اکرم کے گھر والے مجھے سمجھاتے تو میں کہتی کہ میری اپنی زندگی ہے، جیسے مرضی کروں۔ اکرم بھی اب مجھے ٹوکنے لگے تھے۔ جب میں یہ بات اپنے گھر والوں کو بتاتی تو وہ مجھے کہتے کہ تم اکرم کو باتیں سناؤ، اور میں اکرم کو گالیاں دینے لگ گئی۔ میں نے اپنے پیار کو ہی غلط سمجھنا شروع کر دیا، کیونکہ امی اور بہنیں مجھے روز بھڑکاتیں۔ 1-2 بار اکرم نے مجھے کہا کہ راحت، تم مجھے کھونے کے بعد بہت پچھتاؤ گی، گھر والوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ جب وہ میرے گھر آتا تو میرے گھر والوں کا رویہ تبدیل ہو جاتا، کوئی اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ اس دوران ایک بار ہم کلر کھار بھی گئے، جھولے جھولے، پہاڑ پر چڑھے، جھیل والی کشتی پر جھولا لیا۔ اس سیر میں اکیلے نہیں تھے، بلکہ میری بہنیں اور ایک بھائی اور بھتیجا اور بھتیجی بھی ساتھ گئے تھے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میں دشمنوں کے ساتھ آئی ہوں۔ بھائی کے بچے تو ہمارا پیار دیکھ کر جلے ہی تھے، لیکن میری بہن بھی جلتی تھی، کیونکہ جب میرا نکاح ہوا تھا تو اس نے اکرم کو اپنی محبت میں پھنسانا چاہا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے بات کرتا، میری بہن فون لے لیتی اور علیحدگی میں اس کے ساتھ باتیں کرتی۔ وہ بڑی تھی، اس کا کام تھا مجھے سمجھانا، لیکن وہ 4-4 گھنٹے اکرم سے باتیں کرتی۔ جب میں اکرم کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو وہ بھی آپی کے گن گاتا۔ کاش کہ میں نادان نہ ہوتی، اے کاش لفظ کاش ہی نہ ہوتا۔ اسی دوران آپی نے مجھے بیوٹی پارلر میں داخلہ دلوا دیا۔ میں وہاں جانے لگی سیکھنے کے لیے، لیکن اکرم کا مجھ سے ملنا برقرار رہا۔ وہ بات بھی ساری رات کرتا۔ اس دوران کئی بار میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے گھر میں بھی گئی۔ جب میری قسمت میں ہار لکھ ہی دی گئی تھی تو میں کیسے جیت پاتی۔ میں ان کے گھر گئی۔ اس کی سوتیلی امی نے کہا کہ کھانا لگاؤ۔ مجھے میرے بھائی نے بلایا اور کہا ان سے کہو کہ میں نوکر نہیں، مہمان ہوں۔ میں نے جا کر یہی کہہ دیا۔ خیر وہ لوگ بہت اچھے تھے، ان کی امی نے برا نہ منایا۔ اکرم کے ابو نے کہا کہ راحت بیٹا، میک اپ نہ کیا کرو، کیا تم یہ آٹا تھوپ لیتی ہو؟ میں نے غصے میں کہا میں تو کروں گی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ خیر وہ تو چپ کر گئے، لیکن اکرم سے برداشت نہ ہوا۔ جیسے ہی میں واپس گھر آئی تو اس نے کہا یا تو انسان بن جاؤ یا طلاق لے لو۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس سے کہو کہ میں تمہاری خادمہ نہیں ہوں، دے دو طلاق۔ میں بچی تھی، نہ سمجھ تھی، نادان تھی یا بے وقوف تھی۔ اپنا پیار ایک طرف رکھ کر میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ان حالات میں گھر والے بہت خوش تھے۔ اکرم 1-2 بار آئے، گھر والوں سے کہا کہ راحت کی اب رخصتی کر دیں۔ گھر والوں نے انکار کر دیا کہ وہ ابھی بچی ہے، اور وہ یہ بات سن کر اور بھی تپ گیا۔ اکرم پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ اب گھر والوں نے کہا کہ اکرم کی کال آئے تو اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا۔ جب کال آئی تو میں نے کہا کہ اپنے باپ کے ہو تو طلاق دو، بس وہ اینڈ تھا ہماری محبت کا۔ اس نے میرے بھائیوں کو کال کر کے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ طلاق ہی چاہتے ہو تو دے دوں گا، میں کل آ رہا ہوں، تم لوگ سوچ لو۔ جب اکرم آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم طلاق چاہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے بھی منہ سے اس کو طلاق دینے کو کہا۔ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ میں نے اس کی کزن کو کال کر کے کہا میں تو برباد ہو گئی ہوں، یہ طلاق ہی نہیں دیتا، اور اپنے پاس سے باتیں بھی گئیں۔ ان کے خاندان میں بے عزتی ہو گئی۔ پھر ایک دن میں نے آٹو کروایا اور ان کے گھر چلی گئی۔ پہلی دفعہ ان سب کا موڈ آف تھا۔ میں نے کہا کہ پلیز تم مجھے طلاق نہ دو۔ اس نے کہا جب تمہارے گھر والے یہ چاہتے ہیں تو میں کیوں نہ دوں۔
ادھر گھر والوں کی کالیں آنے لگیں کہ کہاں دفع ہو گئی ہو۔ اکرم نے آخری بار یہ کہا کہ میں جتنا پیار کرتا تھا اتنا کوئی اور کر گیا تو کہنا، وقت سے سمجھ جاؤ، یہاں سے نہ جاؤ، اگر جانے کا دل ہے تو ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، ہمارا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ادھر سے آپی کی کال آئی کہ میری طبیعت خراب ہے، دل میں درد ہے، جلد آؤ ورنہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ میں جا رہی ہوں۔ میں واپس آئی، پھر ٹھیک 4 دن بعد طلاق کے پیپرز آ گئے۔ پتہ نہیں کیوں اس دن میں دل کھول کر روئی۔ ایک دم سے گھنے پیڑ سے تپتی دھوپ میں آ گئی تھی، لیکن گھر والے بہت خوش ہوئے۔ سب نے مبارکباد دی کہ جان چھوٹی، اور پہلی دفعہ میں نے سب کو کہا کہ میں غم سے مر رہی ہوں، تم کو خوشی کی سوجی ہے۔ وقت کا کام گزرتا ہی چلا جاتا ہے کہ یوں 1 سال نکاح رہا، طلاق ہو گئی۔ اس کا دیا ہوا پیار میں نہ بھول سکی، وہ بچوں کی طرح مجھے خوش کرتا تھا۔ جب 2010 میں بات چلی تو میں ہر کسی کو تم کہتی تھی، اس نے مجھے آپ کہنا سکھایا، مجھے اچھا برا سکھایا، اور اتنی بار وہ آیا میں اس کے ساتھ گئی، کتنی ہی بار ہم اکیلے تھے، لیکن اس نے مجھے کنوارا ہی رہنے دیا کہ آپ میری عزت ہو، بے شک میرا نکاح میں ہو۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تمہارے گھر والوں کا رویہ بھی نہیں ٹھیک، میں کیوں کسی کی زندگی برباد کروں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں۔ اس نے طلاق کے بعد بھی کال پر رابطہ رکھا کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کیونکہ میں نے ماڈلنگ کی بات کی تھی۔ وہ کال پر بات کرتا، ہنستا اور کہتا، نئی زندگی سٹارٹ کرو۔ اس طرح 2012 گزر گیا۔ 2013 کے اپریل میں میرا ایک رشتہ آیا۔ اکرم نے کہا کہ کر لو، وہ PAF میں تھا۔ ہم نے نکاح کا نہ بتایا، پھر شادی ہو گئی۔ گھر والوں نے جب دیکھا کہ اب پھر سے شادی ہو گئی تو انہوں نے اس لڑکے کے بہنوئی کو کہا کہ تمہاری بیوی بدچلن ہے۔ اس کی بھی ان دنوں شادی ہوئی تھی۔ اس کے بہنوئی نے میرے شوہر کو بتا دیا، اور میرے شوہر نے بھی بھائی کو کہا کہ آپ کیوں میری بہن پر الزام لگا رہے ہوں۔ تو میرا بھائی کھل کر سامنے آ گیا۔ میرے شوہر نے خوب ہنگامہ کیا، گالیاں دیں مجھے اور میرے گھر والوں کو، اور پھر مجھے بھائی کے سامنے لے آیا۔ بھائی نے لوہا گرم دیکھ کر اس سے میری طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ یوں اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے طلاق دے دی کہ جب تمہارے بھائی تمہارا گھر اجاڑنا چاہتے ہیں تو میں طلاق دوں گا۔ میں تو پہلے ٹوٹ گئی تھی، سو اب مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ میں اس شادی تک حالات کے ہاتھوں سمجھدار تو ہو گئی تھی، لیکن یہاں بھی ان لوگوں نے مجھے توڑ دیا۔ اس شادی پر بھی میرا دل گھبراتا تھا۔ مجھے اکرم نے ہی راضی کیا تھا، حوصلہ تھا اس کا، اپنا پیار اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے ہاتھوں میں دیا۔ میں نے اکرم سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن اس کے والدین کے دل میں میرے لیے نفرت بھر گئی تھی۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا اس کی پاداش میں جو ہوتا کم تھا، اور ویسے بھی اکرم کی منگنی ہو گئی تھی۔ 3 نومبر 2013 کو اکرم کی شادی تھی۔ میں اس وقت جانے کیسے انتقام میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے بھائی کے دوست سے مشورہ کر کے اس کی آنکھوں کو اندھا کروا دیا، کیونکہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہ تھا، اس لیے میں نے نفرت میں تیزاب سے اس کو نابینا کروا دیا ہمیشہ کے لیے۔ اکرم کو ایک NGO امریکہ لے گئی اور اس کا علاج کروایا۔ وہ اب ٹھیک ہے اور میں اس کی یاد میں تڑپتی ہوں۔ مجھے کسی پل چین نہیں آتا۔ خدا کے لیے میرے سکون کے لیے دعا کریں، مگر میرے جیسے انتقام کی اندھی کی بھلا کہاں بخشش ہو سکتی ہے۔